دوستو آج کی ویڈیو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جن کا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا، جو جن آدھا انسان تھا اور آدھا جن تھا، اور اس کا واقعہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ تو دوستو اس واقعے کو پورے کے پورے غور سے اینڈ تک سننا، اور دوستو یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو چلیے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ جن ہندوستان میں کئی اللہ والوں کو دکھا، اور اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بھی بیان کی، اور آج اس حدیث کو کئی مجالس مدرسوں میں طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، اور دوستوں اسی ویڈیو میں وہ حدیث بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں جنات کا یہ بیان معجزات کی کتاب جامع المعجزات میں صفحہ نمبر 7 پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وقل کرم میں ایک ولید نامی کافر تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا، اور وہ اس کی پوجا کرتا تھا کہ ایک بار اس بت میں حرکت پیدا ہوئی، اور وہ بت کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ معاذ اللہ، ان کی تطریق نہ کرنے کی بات پر وہ ولید بہت خوش ہوا، اور باہر جا کر اپنے دوستوں کو بتانے لگا کہ مبارک ہو، آج میرا معدود بولا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کر سبھی لوگ ولید کے گھر پر آئے، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہاں، اس کا بت یہ وہی جملہ دہرا رہا تھا۔ یہ بات سن کر وہ لوگ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے اعلان کے ذریعے ولید کے گھر پر ایک اجتماع رکھا، جس سے وہ اسی جملے کو دوبارہ سن سکے۔ پھر بڑا اجتماع ہونے کے بعد انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، تاکہ وہ یہ جملے خود ان کے منہ سے سن پائے۔ اور دوستو لہٰذا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سارے صحابی بھی آئے، اور جیسے ہی وہ تشریف لائے تو وہ بت بول اٹھا کہ اے مکہ والو، سن لو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بلکہ ان کا ہر ایک ارشاد سچا ہے، اور ان کا دین برحق ہے، اور تمہارے یہ بدھ اور تم جھوٹے ہو، بلکہ گمراہ کرنے والے ہو، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو جہنم کی آگ میں جلو گے۔ ذرا عقل مندی سے کام لو، اور ہم سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ یہ بات ولید سن کر گھبرا گیا، اور اپنے بت کو زمین پر دے مارا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین اب دل تھام کر سنیے کہ جب لوگوں کے اجتماع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے، تو انہیں راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو کہ سبز پوش تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا، جس کے پاس ایک تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا یا سیدی یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جن ہوں، میں آپ کا غلام اور ایک مسلمان ہوں، میں تابع طور میں رہتا ہوں، اور میرا نام محیمن الابر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، پھر جب میں گھر پر آیا تو میرے سب گھر والے رو رہے تھے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ولید کے بت میں گھس کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فالتو کی بکواس کر رہا ہے، اور آج پھر گیا ہے تاکہ آپ کے متعلق بدھ میں گھس کر فالتو کی بکواس کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بہت غصہ آیا، اور میں اپنی تلوار کو لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے قتل کر دیا، اور پھر وہاں پہ اس کے بدھ میں میں چل گیا، اور وہ سب میں نے ہی کہا تھا۔ اور دوستو جب آپ نے یہ بات سنی، یہ قصہ سنا، تو آپ کو بہت اچھا لگا، اور آپ نے اپنے غلام جن کے لیے دعا کی۔ دوستو ان دور نبوت میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے کہ تبھی ان کے پاس ایک جن آتا ہے جو کہ آدھا انسان تھا اور آدھا جن تھا۔ اور پھر دوستو آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس جن کا قد 40 گز تھا، اور سب لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگنے لگے، اور مسجد نبوی میں جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بچائیے۔ وہ بھلا مسجد نبوی کی طرف بڑھتی ہی جا رہی تھی، تو ہمارے نبی نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پھر وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا،
اور ہمارے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گال اور کان سے خون اور پیپ نکل رہا ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے رین سے بدے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے تھے؟ تو اس جن نے کہا کہ اللہ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا تھا۔ میں سبھی جنوں سے بہت زیادہ طاقتور تھا اور میں ان سبھی جنوں پر ظلم کرتا تھا۔ میں کسی بھی جن کو مار دیتا تھا یا پھر میں اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان گزرا جو کہ جن مخلوق میں سے نہ تھا، اور میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا پھر معذور بناؤں؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھے قتل کیوں کرو گے؟ تو اس جن نے کہا کہ یہ میرا شوق ہے، یہ کر کے مجھے چین ملتا ہے۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ تم نے آج تک کتنے جنوں کو قتل کیا ہے؟ تم نے کتنے جنوں کو معذور بنایا ہے؟ تو میں نے کہا بے حساب لوگوں کو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں ان سب کا بدلہ نکال لوں گا۔ تو اس بات کو سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نے میرے حملے کو ناکام کر دیا اور مجھے ایک کھینچ کے تھپڑ مارا۔ اس کے ایک تھپڑ سے ہی میں ڈھیر ہو گیا اور اس کے بعد اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا اور اس کے ایک تھپڑ نے ہی میری ساری کی ساری جان نکال دی۔ پھر میں نے اس سے بہت ہی زیادہ منتیں مانگی اور معافی مانگی، مگر وہ جاتے جاتے میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے گاؤں کے کئی لوگوں سے اسے کھلوانے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی نہ کھول سکا اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، مگر وہ بھی اس چیز کو نہیں کھول پائے، اور باقی سارے نبیوں نے بھی کوشش کی لیکن کوئی اسے نہ کھول پایا۔ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا، مگر وہ بھی اسے نہ کھول پائے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وحی آئی کہ اے ابراہیم، اسے چھوڑ دو، اسے وہی کھول پائے گا جس نے اسے باندھا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا، اور پھر اس کے بعد جب سے میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں، اور میں جب سے ہی آپ کے انتظار میں ہوں، اور آج میرا انتظار پورا ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گالوں سے جو خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم آزاد ہو، جاؤ۔ پھر اس جن نے کہا کہ میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ دوستو، ہم سے بہترین اس واقعے کو اللہ ہی جانتا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ طاقت انسان کو دی ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوق بھی بنایا ہے۔ دوستو، اس واقعہ کے بارے میں آپ کی رائے کامنٹ کر کے بتائیں۔ ایسے ہی اور واقعے جاننے کے لیے ہمارے چینل ریئل فیکٹس کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔